اور انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ماشاءاللہ آج کا یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ قابل مبارکباد بھی ہے، اور چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو اس سے قبل کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، ہم سب اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے رسول محترم، دونوں عالم کے تاجدار، خدا کے جانثار، محبوب کردگار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امن اسکول کا یہ پروگرام واقعی قابل مبارکباد اس لیے بھی ہے کہ ایک تو دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے اپنی تمام وہ کوششیں کرنے کے لیے تیار ہے جو آج ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کا کام، دین کا مبلغ بن کر کے یا جس حیثیت سے بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کام کرے۔ اور ماشاءاللہ بچوں کے زیادہ پروگرام تو نہ سنے، مگر ان کے حوصلوں کو دیکھ کر اور جو چند پروگرام سنے تھے ان کو دیکھ کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس اسکول کو چلانے والوں میں دین کا درد بھی ہے، قوم کا درد بھی ہے، اور ایک اچھی سوچ بھی ہے کہ ہم کسی بھی حد تک اگر اپنے بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر کے رکھ دیں، تاکہ ہم اپنے مدرسے سے جب بچے کو باہر نکالیں تو کم سے کم اس کے پاس میں اتنا دین ضرور ہو کہ وہ کسی بھی مقام پر اگر جاتا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کر کے رکھے گا۔ اور یہ آج کی تاریخ میں لازمی بھی ہے، ورنہ ہمارے بچے جب تھوڑے سے آگے جاتے ہیں اور کسی اور دوسرے مقام پر جانے کے بعد میں وہ اپنی اوریجنلٹی کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اگر آج ہمارا بچہ یہاں پر جہاں ایک طرف تو انگلش میڈیم پڑھتا ہے اور دوسری طرف وہ یہاں آ کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترانے گنگناتا ہے، یا قرآن مقدس کی تلاوت کر کے جس کی صبح کی شروعات ہوتی ہے، یا صبح آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے اور یوں کہتا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو جس کی آرزو اور تمنائیں صبح یہ ہوگی جس بچے کی، وہ انشاءاللہ جب بڑا بھی ہو جائے گا تو بھٹک کر کے گمراہ نہیں ہوگا، بلکہ جس جگہ بھی جائے گا صراط مستقیم کو پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ بچہ آج یہاں پر اپنے ننھے قدموں سے اسکول کے راستے کو طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی بچہ ہمارے مستقبل میں ایک چراغ بن کر کے اور پوری انسانیت کو روشن کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا یہ پروگرام رکھا ہے سیرت مصطفیٰ پر۔ بچوں کے لیے تو میں صرف ایک شعر کہوں گا کہ اپنا چلنے کا انداز یوں بنا لو کہ صرف تمہیں اتنا کہنا پڑے کہ کیوں نہ ہر موڑ پہ ایک شمع جلاتا جاؤں تاکہ بھٹکے نہ میرے بعد میں آنے والا۔ اپنے راستوں کو اتنا، ابھی مولانا صاحب مجھ سے پیشتر جو تقریر فرما رہے تھے انہوں نے کہا تھا راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹے ہٹانا، یہ مسلمانوں کا کردار ہے، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سرکار نے ہمیں سکھایا تھا۔ اس بات پر مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے کہ ایک راستے میں کافی بھیڑ تھی، اس بھیڑ کو دیکھ کر کے ایک آدمی قریب گیا اور جا کر کے دیکھا بات کیا ہے، تو کہنے لگے ایک آدمی ہے جو راستے میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کے گر گیا اور مر چکا ہے۔ تو برجستہ جو آدمی آیا تھا اس نے کہا کیا اس راستے سے مسلمان نہیں جاتے؟ تو وہ کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوا؟
کہا اگر مسلمان جاتے تو پتھر ہٹاتے اور پتھر ہٹا دیتے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، اور ٹھوکر نہیں کھاتا تو یہ انسان ٹھوکر کھا کے مرتا نہیں۔ تو کہنے لگے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ انسان کہنے لگتا ہے کہ جن کا نبی یہ کہتا ہے کہ راستوں پر چلتے ہوئے کانٹوں کو اور پتھروں کو ہٹا کر چلو تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، تو ان کی امت جس راستے سے بھی گزرے گی وہ راستوں پر پتھر چھوڑ کے نہیں جائے گی، ہٹا کے جائے گی۔ یعنی یہ لوگوں کو اعتماد تھا مسلمانوں پر، اور یہ ایک سوچ تھی اور یہ ہماری پہچان تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے اپنی پہچان اس قدر گرا کے رکھ دی ہے کہ ہمارے ہونے اور نہیں ہونے سے آج کی تاریخ میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ ان حالات میں آج اگر ہم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کو ختم کر دیا۔ آج کی تاریخ میں ہمیں دیکھ کر، ہمارے کام کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی بھی انسان یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ قوم مسلم ہے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ہم جس راہ سے گزرا کرتے تھے، ہمارے چال چلن کو دیکھ کر کے دوسرا غیر کہتا تھا کہ یہ دیوانہ مصطفیٰ کے جو جا لگا کے، اور جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اور کہتا تھا اے جانے والے مصطفیٰ کے دیوانے ذرا روک، اپنے دامن کو مجھے بھی پکڑا دے اور اس جام کو مجھے بھی پلا دے جو تو نے مدینے والے سرکار سے پیا گئے۔ جانے والے کو روک کے پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان تھی، ایک امیج تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان بچوں کے لیے اور آپ سبھی کے لیے کہ اپنی پہچان کو برقرار رکھنا، اور اپنے بچوں کو اسکول سے جب وہ 10ویں 11ویں پڑھ کے نکلے تو اس قابل بنا کر کے نکال دینا کہ وہ آگے جا کے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا سائنسداں بنے یا پولیٹکس میں جانے والا نیتا بنے، کچھ بھی بنے، مگر کم سے کم مسلمان بن کر کے رہے، ایمان کو اپنے بچا کر کے رہے اور اچھا انسان بن کر کے رہے۔ اگر یہ چیز آپ نے سکھا دی تو میرا خیال ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری کسی کو ضرورت نہیں ہے، ہماری کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ بھئی ووٹ کے لیے ضرورت ہے، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب تو لوگ اسکرین، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر صاف صاف کہنے لگے ہمیں مسلمانوں کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ جس کے اندر کم سے کم ووٹوں کے لیے تو ہمارے گھروں پر لوگ آیا کرتے تھے، اب تو ان کو یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ اس طرح بھی کچھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہم اپنا ہونا کھو چکے ہیں۔ اگر ہم ہیں تو اس سے کسی کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا اس کا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن اگر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 8 سال کی عمر میں پورے قرآن مقدس کو حفظ کر سکتے ہیں، 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اگر ان بچوں کو اچھا راستہ مل جائے تو میرا خیال ہے ان سے زیادہ ذہین اور پورے انڈیا کے لیے ان سے اچھا کوئی کام کرنے والا دوسری قوم کا کوئی بندہ نہیں مل سکتا۔ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے 30 پارے یاد کر لیتے ہو، وہ ذہنی طور پر کمزور ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، مگر ہم اور آپ ان بچوں کو اچھا راستہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو میں اسکول کہ تمام ارکان سے جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا ان سے کہوں گا کہ اپنے بچے کی دینیات کو اتنا مضبوط کر دینا کہ آپ کا بچہ آپ کے اسکول کو چھوڑ کر کے جائے تو وہ مکمل اسلام کو جان کر کے پہچان کر کے جائے اور اپنی پہچان بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے آگے جا کے کروائے۔ اب بات کرتے ہیں سرور کائنات کی، جن کے لیے اللہ نے ہمیں فرما دیا کہ لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، جیسا میرا محبوب کرتا ہے ویسے تم کرو، تمہاری زندگی سمجھ جائے گی۔ ہمارے لیے آئیڈیل اگر کسی کی زندگی ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی ہے، اور کیسی زندگی ہے ان کی، رحم و کرم کی۔ ابھی حال ہی کے دنوں کی اگر بات کی جائے، 2-3 مہینے پہلے کی، تو ایک آواز آتی تھی بھائیوں بہنوں میں مسلم عورتوں کا پورا حق دلوا کے رہوں گا۔ حالانکہ اس کا پس منظر کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس نے خود نے کتنا حق دیا ہے عورتوں کو، لیکن ایک بات تھی اور دوسروں کی نظر میں ہمدردی حاصل کرنے والی بات تھی
کہ بیچارہ آیا ہے مسلمان عورتوں کو حق دلوانے کے لیے. مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کو حق دینے کے لیے سرور کائنات آئے تھے. ان سے زیادہ حق کوئی نہیں دے سکتا. اور ہمیں وہی چاہیے جو سرکار دیتے ہیں, کسی اور کے ہاتھ سے کچھ نہیں چاہیے. ہمیں سب کچھ دے دیا سرکار نے. سرکار نے کیسے دیا؟ ایک وہ دور تھا کہ جس دور میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک باپ, آج کی تاریخ میں اگر ہم محسوس کریں تو چھوٹی سی بچی جب سینے پر اپنا سر رکھتی ہے تو ایک باپ کو نیند آتی ہے, سکون ملتا ہے. جب وہ اپنی تتلی سی زبان سے اپنے باپ سے فرمائشیں کرتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک ٹارگیٹ بن جاتا ہے کہ میں اپنی اس بچی کی اچھا کو میں پوری کروں. وہی باپ آج سے 1400 سال پہلے اپنی چھوٹی سی ننھی سی بچی کو جنگلوں بیابانوں کی طرف لے جاتا ہوا نظر آتا تھا. چھوٹی سی بچی یہ سوچتی تھی کہ شاید میرا باپ آج مجھے سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہے. بڑی خوش ہوا کرتی تھی جب صبح صبح آج ہم اپنی بچیوں کو انگلی پکڑ کر کے اور چیز گروانے کے لیے دکان پہ لے جاتے ہیں تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا کہ یہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. مگر اس دور میں ایک باپ جب اپنی بچی کو لے کر کے اس کی انگلی پکڑ کر یا اس کو گود میں لے کر کے جنگلوں کی طرف جاتا تھا تو اس بچی کے دل میں بھی ہزاروں ارمان رہتے تھے کہ شاید آج میری زندگی کا بہت اچھا دن ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ میں گھومنے کے لیے جا رہی ہوں. اور اسی باپ کے ساتھ میں جاتے جاتے ایک جنگل ایک بیابان میں پہنچ جاتی وہ بچی. اور وہ باپ اب جب زمین کو کھودنے لگتا اور جب اس کی پیشانی پر پسینہ آتا تو وہ باپ کے پسینے کو اپنی فراق اور اپنے کپڑے سے پوچھتی کہ ابو آپ کو پسینہ آ گیا آپ بیٹھو جب تک میں ریت نکالتی ہوں. اس نادان بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری قبر کھودی جا رہی ہے. اس کو ترس آتا تھا اپنے باپ کی پیشانی سے بہتے ہوئے پسینے پر. وہ عرض کرتی تھی اپنے باپ سے کہ ابا حضور آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے, آپ اتنی محنت نہ کریں کہ آپ کو پسینہ چھوٹ لگا کے. لیکن جیسے ہی وہ کھڈا تھوڑا سا گہرا ہوتا اسی بچی کو اس میں ڈال کر کے جب وہ مٹی ڈالنے لگتا تو وہ بچی معصوم سی آواز میں اور اپنی پلکوں کو آنسو سے بھر کر کے اور بڑی ہی جو ہے معصومیت سے التجا کرتی تھی کہ ابو آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, میں نے آپ پر بھروسہ کر کے اور آپ سے محبت کر کے اور اس بھروسے پر آئی تھی کہ آپ مجھے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, میں آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی, آج مجھے واپس آپ لے کر کے چلو. مگر اس کو ذرہ برابر بھی بچی کی محبت کا خیال نہ آتا. وہ اس کو زندہ درگور کر دیتا اور فخر سے چلتا ہوا اپنا سینہ تان کر کے اور مکہ کی سرزمین پر چلتا تھا. اور جب وہ چلتا تھا تو لوگ اس کی واہ واہ کرتے تھے کہ واقعی تو نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. ایسے ماحول کے اندر مکہ کی سرزمین پر ایک آواز تھی اور وہ آواز کیا تھی کہ جس نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ آواز اگر کسی کی تھی تو محمد رسول اللہ کی آواز. جہاں پر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اپنے لیے فخر سمجھا جاتا تھا, ایسے ماحول میں اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا یہ معمولی بات نہیں تھی. یہ معمولی بات نہیں تھی. اور اسی کا اثر تھا, اسی کا اثر آج بھی ہے کہ ایک بزرگ آدمی اپنی کمر پر 40 کلو کا کٹا